ہینا لوئس کو ان کے اسکول کے دوستوں نے ان خطرناک اور طاقتور ادویات سے متعارف کروایا اور 15 سال کی عمر میں ہینا لوئس نشہ آور دوائیوں کی عادی بن چکی تھیں، جو نفسیاتی دباؤ کم کرنے والی ادویات بھی کہلاتی ہیں۔ Valium, Xanax, Klonopin, Lorazepam۔ اس طرح کی دوائیاں بیشتر امریکی گھروں میں نظر آتی ہیں، جنہیں درد کم کرنے والی ادویات بھی کہا جاتا ہے، مگر بہت سے نوجوان اپنے والدین کی دوائیاں اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان سے انہیں نشہ ملتا ہے۔ ڈاکٹرز مریضوں کو ان دوائیوں کے نسخے دیتے ہیں، وہ نسخوں سے ادویات خرید کر گھروں میں رکھتے ہیں، جہاں بغیر کسی کو معلوم ہوئے ان کے بچے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ڈیوڈ وینڈریش جیسے دوا سازوں کو اس مسئلے کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ ان کے پوتی یا نواسے آئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی دوائیاں کم ہونا شروع ہو گئیں اور کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا۔ حال ہی میں صحت عامہ کے وفاقی اہلکاروں اور امریکہ کی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اوباما انتظامیہ نے ادویات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا ہے، جو امریکہ کی تاریخ کا پہلا ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ ادویات جو ڈاکٹرز مریضوں کو نسخوں کے ذریعے دیتے ہیں ان کے غلط استعمال کو روکا جا سکے گا۔ منصوبے کے تحت 10 لاکھ ڈاکٹرز کی ٹریننگ، درد ختم کرنے والی ادویات یا پین کلرز کا ایک ڈیٹا بیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں میں اضافہ شامل ہے۔ نسخوں پر مبنی ادویات کے غلط استعمال کے مسئلے کو آپ کوئی ایک چہرہ نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے یا عمر رسیدہ افراد کا، یہ ہر عمر کے لوگوں میں نظر آ رہا ہے۔ جعلی نسخے لکھتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد ہینا لوئس کو جیل بھی جانا پڑا، مگر وہ اب بھی زندہ ہیں اور اس لت کا شکار ہیں۔ مگر رچ پیری دوائیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے 21 سال کی عمر میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ رچ کو یہ لت اسکول سے لگی تھی۔ رچ کے والدین اوباما انتظامیہ کے نسخہ آور ادویات کے جامع منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ رچ ایک عام بچے کی طرح تھا، اسکول میں اچھے گریڈ لاتا تھا اور گولف ٹیم میں بھی تھا۔ مگر رچ کی پہنچ صرف نسخہ آور ادویات تک ہی نہیں رہی۔ رچ نے ہیروئن بھی لینی شروع کر دی تھی، جو دوسری دوائیوں کے مقابلے میں سستی پڑتی ہے۔ رچ کے والدین نے اس کا علاج کرانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ کوشش ناکام رہی۔ جب بھی وہ علاج کے لیے جاتا اس سے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات ملتی کہ اس لت کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، مگر عموماً ایسی لت کے مریض علاج کے لیے دوبارہ واپس نہیں جا پاتے۔ میرا بیٹا واپس نہیں گیا۔ اس واقعے کے بعد پیری خاندان نے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے جس کی مدد سے وہ دوسرے خاندانوں کو ایسی لت سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ عمران صدیقی، اردو VOA۔